سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ ناچنے والیاں یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے۔ ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ اور جو اس دفعہ میلاد کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں۔ اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے، برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم۔ اپنے نبی کے سینے میں خنجر جب کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو، محبت اس کو کہتے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے۔ لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، وہ یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن۔ ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے، ایک کیمپ قائم کیا ہے، میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس مینو چاہتے مارے۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ، احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ، اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ لله الذي رفع السماء بقدرته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سألت وعائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں وجود عطا فرمایا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے قیامت تک سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک سب سے غم کا دن وہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ ہزاروں کائنات تو اربوں سال پرانی ہے، انسانی زندگی 10-12 ہزار سال کی ہے۔ اس میں جو 63 سال میرے نبی کی زندگی کے تھے وہ اس کائنات کی جان ہے۔
اس سے اعلیٰ نہ پہلے نہ بعد میں۔ عربی کے لحاظ سے ہے 63 سال، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ یہ 63 سال ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، جنوری فروری کے لحاظ سے میں نے سارا حساب کیا ہوا اللہ کے فضل سے، 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ انسان اندھیروں میں تھے، جانتے نہیں تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، موت کیا ہے، آگے کیا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس علم کو لے کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے احسان انسانیت پہ فرمایا وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی۔ چونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے، یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت۔ عیسائیوں نے 50 سال کے بعد، ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر لیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے، واحد نہیں کہا، احد، کیونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد ایک دو، اور احد یکتا، احد اکیلا، احد نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا احد۔ کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے، تو کون بتائے کب سے ہے، کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے، کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے۔ الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایا، اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول، پورا سنو۔ سبح، یہ میرے نبی کا احسان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں؟ وہ عزت والا، حکمت والا۔ سباحت تیرنے کو کہتے ہیں، تیرنے میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب تک اگلی منزل نہ آئے تیرنے سے آدمی رک نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، غڑپ اندر جائے گا۔ کتنے غرق ہو گئے اس طوفان میں، اسے تیرنا ہے آخری کنارے تک۔ جب تک کائنات ہے یہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھتی ہے۔ تسی تو لمبے والے نام ہی پڑھو تو انہوں کوئی فرق کوئی نہیں پندہ۔ اور پھر کیا کہا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، صرف تسبیح نہیں پڑھتے، وہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس چٹائی پر بیٹھے ہو اس کا ایک ایک دھاگا اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اس مسجد کی ایک ایک اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ایٹم، ذرہ ذرہ، وہ میرے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ ہوا کے جھونکوں میں چلنے والے ہوا کے ذرات، وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے۔ بارش سے ازک کا اترنے والا ایک ایک قطرہ نہیں،
ایک ایک قطرے میں جتنے ایٹم ذرات ہیں وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر درخت کا ہر پتا نہیں، پتے کے اندر چلنے والی رگیں، رگوں میں چلنے والا رس، اس رس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ جو پھل نکلتا ہے وہ بھی خاموش نہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ ہر موج پانی کی ہزاروں قطرات کے ساتھ ہے، سمندر کی موجیں ہوں، دریا کی روانی ہو، اور طوفان کی طغیانی ہو، اور چشموں کی جھرجھراہٹ ہو، اور بادل کی گرج و چمک ہو، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، پہاڑوں کی سختیاں ہوں، ریت کی نرمیاں ہوں، پانی کی اٹھان ہو یا پانی کی نشان ہو، بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو، چار پاؤں پہ چلنے والے، دو پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، منہم من یمشی علی اربع، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، پیٹ کے بل چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، چار پاؤں پہ چلنے والے، عرب ہا عرب، دو پروں سے اڑنے والے، عرب ہا عرب، سمندر کی مچھلیاں، عرب کھرب کھرب کھرب۔ اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہر شے سجدے میں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، او پاگلو دیکھو تو صحیح، یہ آسمان یا آسمان والے، زمین اور زمین والے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے ہیں، سب سجدے میں گرے پڑے ہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اکیلا، کوئی شریک ہے نہیں، اکیلا، الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، الفرد لا ند لہ، بے مثال، کوئی اس کی مثال نہیں۔ کیسے مثال دیں؟ کوئی شے ہو تو مثال دیں، بے مثال ہے۔ العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع، سبحان اللہ۔ پیچھے اللہ ایک دعویٰ لاتا ہے، زمین کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، فلک کا رب اللہ، سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہوا کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، اور مٹی کا رب اللہ، جبریل کا رب اللہ، میکائیل کا رب اللہ، اسرافیل کا رب اللہ، عزرائیل کا رب اللہ، عرش کے فرشتوں کا رب اللہ، جنت کا رب اللہ، جہنم کا رب اللہ، تیرا میرا سب کا رب اللہ، رینگنے والے، غار میں چھپنے والے، اور اندر بلوں میں چھپنے والی کیڑیاں، سب کا رب ہے اللہ۔ تو پھر آگے کہتا ہے فاستبر لعبادتہ رب السماوات والارض وما بینہما، چونٹیاں صرف اس مسجد دی کیڑیاں گن کے بھی کھا دیو، آ جاؤ میدان اس۔ تو 7 زمینوں میں کتنی چونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے۔ میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے نظر نہیں آ رہا، نیچے دیکھ رہا ہوں اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اور میرا رب احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میرے بندو میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ لا یعظم عن ربک من مثقال ذرہ، ذرہ اردو میں باریک چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں،
اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے. ایڈا سارا ہوتا سینٹی میٹر. تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ. اور اللہ کہہ رہا ہے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں. پھر کہتا ہے فیرا، ارے تمہیں نہیں دیکھوں گا، تم نے کنڈی لگا دی کوئی نہیں دیکھ رہا. لالا ٹھرے دا گلاس ہیں، چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یرا کیا دیکھتا ہوں؟ کالی رات ہو، دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی ہو، فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، علی الصخرۃ السماء، اور کالا پہاڑ ہو. چیونٹی کالی، رات کالی، پہاڑ کالا، چٹان کالی. وہ کہاں؟ فوق عرشہ لا تراہ العیون، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. آنکھ تو اتو تک دیکھ سکتی ہے. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور خیال کی رفتار ہے کروڑوں کروڑوں میل فی سیکنڈ. اور میرا رب کہتا ہے لا تخالطہ الظنون، کرو خیال، دوڑاؤ خیال کے گھوڑے، تھک کے گر جاؤ گے، رب کو نہ پا سکو گے نہ دیکھ سکو گے. یا اللہ تو اتنا دور ہو گیا تو ساڑھے کام کیا کر رہے ہیں؟ کا فکر نہ کرو. دور اتنا ہوں خیال نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں. تو مجھے اونچی پکار، میں لبیک کہوں گا. تو مجھے آہستہ پکار، یا اللہ. وہ کہہ رہا لبیک، تم آہستہ پکارو یا اللہ. وہ کہہ رہا لبیک، میں صرف خود بولوں تم نہ سنو. وہ کہتا ہے لبیک، میں ہونٹ سیلوں، زبان تالو سے لگا لوں، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، دل سے بولوں یا اللہ. تو وہ کہتا ہے وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں. تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. ایک جا رہی ہے یا کروڑاں جا رہی؟ ایک چیونٹی ہے یا کتنی ہیں؟ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، میں کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. 7 سمندر سیاہی بناؤ، پوری کائنات کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، ہاتھوں میں کاپیاں پکڑاؤ، کہ لکھو میرے رب کی تعریف، لکھو اپنے رب کی تعریف، لکھو. 7 سمندر. بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر گہرا ہے. میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، اور میرا رب کہتا ہے لکھو لکھو. ایک دن آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. چاہے اتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، قیامت قائم ہوگی، تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اور میں کیڑی نہیں دیکھ رہا، میں کیا دیکھ رہا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا. وہ لکیر تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے. وہ کہہ رہا میں وہ عرشوں پہ وہ لکیر دیکھ رہا ہوں. تو یہ یہاں جو ہو رہا وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا وہ نہیں دیکھ رہا. جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا. لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے. احد، اکیلا. تو وہ پھر آگے کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، جب ہے یہ آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ،
تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر۔ کیوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا ہور وکھا دے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعویٰ ہے۔ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا ہور وکھا تا صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، گونج ہے آسمان والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ زمین والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کوئی ہے تیرے اللہ جیسا؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ۔ وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ عرش تک نور چلا گیا۔ خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا ہے، خدا جسے کسی نے بنایا ہو، اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، المجید، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، جل جلاله۔ کہو یا اللہ۔ آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ، 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 لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنى۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے۔ کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم۔ حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیع لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر،
सब पे काबू है, बिला मुईन, कोई मददगार कोई नहीं। अल मलिक, शहंशाह है, ला शरीक लहू, कोई शरीक नहीं है। अहक्क मन ज़ुक्र, सबसे ज्यादा याद के काबिल अल्लाह। अहक्क मन उबिद, सबसे ज्यादा बंदगी के काबिल अल्लाह। अजवद मन सुइल, सबसे बड़ा सखी अल्लाह। अरअफ मन मलक, सबसे बड़ा मेहरबान अल्लाह। अजवद मन सुइल, सबसे बड़ा सखी अल्लाह। हुवल मलिक ला शरीक लह, वल फर्द ला निद्द लह, वल अली ला समी लह, कोई उस जैसा नहीं, न है, न हो सकता है, न होगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज को फना है, अल्लाह को बका है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज ने मरना है, उसे जिंदा रहना है। फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और आगे पहले कुल्लु मन अलैहा फान, यहाँ फिर उसको बढ़ाया कुल्लु शैइन हालिक, कुल्लु शैइन हालिक, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। फिर इसको और खुला किया, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, सब मर जाएंगे, वो जिंदा होगा। सबको मार के जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं हूं बादशाह। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अकेला होगा। जिब्रील भी मर गया, मिकाईल भी मर गया, इज़राइल भी मर गया, इसराफील भी मर गया, अर्श के फरिश्ते भी मर गए, सातों आसमान के फरिश्ते भी मर गए, नबी भी मर गए, वली भी मर गए, इंसान भी मर गए, जन्नात भी मर गए, जानवर भी मर गए, हर रूह वाला, हर जानदार बेजान सब मर गए, फना। और वो अकेला कह रहा है मैं हूं अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मोमिन अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किथे हो? हम लोग बादशाह किथे हो? वो कहता हो बादशाह हो किधर हो? ऐन अल मुलूक, किधर हो? ऐन अल जब्बारून, ये जो आज जुल्म करते फिर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। वो ये माफिया हों, वो ये चोर डाकू हों, वो दहशत गर्द हों, इन कमबख्तों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी कब्र में कैसी आग जला रहे हैं, इन्हें पता नहीं है। न लोगों को पता है कि जुल्म पर कब्र में कैसी आग जलती है। ये वो नहीं, इसलिए नशे में हैं। ऐन अल जब्बारून, वो किधर हैं आज जालिम? फिर कहता ऐन अल मुतकब्बिरून, एड़ी मार के चलने वाले, गर्दन अकड़ा के चढ़ने वाले, तकब्बर वाले, किधर हो? ला तमशी फिल अर्द मरहा, अरे पागल दीवाने, पेट में तेरे पखाना, मसाने में तेरे पेशाब, आंतों में तेरे गंदगी, तू जमीन पे अकड़ के क्यों चलता है? जब तू एड़ी मार के चलता है, इन्नका लन तखरकल अर्द, तो मेरी जमीन को फाड़ देता है एड़ी मार के, और तू ऐसे गर्दन ऊपर करता है, वलन तबलुगल जिबाल तूला, क्या तेरा कद पहाड़ों से ऊपर चला जाता है? या तेरी एड़ी से मेरी जमीन फटती है, और तेरे अंदर तो मैंने पखाना डाला हुआ है, पेशाब डाला हुआ है, गंदगी डाली हुई है, चंद दिन के बाद तेरी रूह निकालूंगा, तू एक मुर्दार जुस्सा होगा, बाहर रखो तो बदबू से सारा शहर परेशान हो जाएगा, और कब्र में तेरे ऊपर कीड़े मुसल्लत करूंगा जो तेरे पिंजर को अलग कर देंगे, तेरी बोटियों को अलग कर देंगे, फिर कब्र की तपिश तेरी हड्डियों को भी गला दे। इज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, जब हमारी हड्डियां भी चूरा चूरा हो जाएंगी, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। अल्लाह मेरे नबी का एहसान, कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला। वो गुजारा कैसे करता है? अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। वो मकान देखो, हम सारे ज़ात है ना, अल्लाह भी एक ज़ात है, हमने जगह घेरी हुई है 2 फुट 2.5 फुट। अल्लाह का ना अव्वल है, ना आखिर है, ना इब्तदा है, ना इंतहा है, तो वो ज़माने से भी पाक है, मकान से भी पाक है। मकान तो मखलूक है, और मखलूक में खालिक नहीं आ सकता, वो ला मकान है, वो ला ज़मान है।
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ الصمد سب محتاجو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ لم یلد کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ او میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد پاگلو بے وقوفو او کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے، ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی تو نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہوں گے، ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ آپ نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے۔ اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں 1 سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نامراداں دیاں فرنیاں، اتنے ٹھڈ ہو جائے گا توڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولوی ہوئے تو اور ہی بڑا لگتا۔ تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ۔ تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے، ایک
ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔ اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے؟ کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ، اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات۔ یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم سی او مولوی احتشام صاحب سی او فاؤنڈیشن، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے، انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔ تو پردے اٹھیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا، او ٹھٹھے بیان بے ہوش ہوشے، یا اللہ اگا تو نہیں منگدا میں، میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا حبیب ہے، وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ ماہی ہے، وہ حاشر ہے، وہ عاقب ہے، وہ فاتح ہے، وہ خاتم ہے، وہ ابو القاسم ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی الی اللہ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حریص ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں۔ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن مافی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام۔ یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے،
باقی کسی نہیں کیتا، آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ تھوڑی دیر تصور تو کرو، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے گی۔ ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر۔ اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ بکواس ہے۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت، دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھیں۔ 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالو، کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے، وہ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے احسان فرمایا، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو۔ فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا محبت ہے اس میں۔ یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں چکائیں گے مردود ہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، دادے دا نا آج تک میں نے کسی کتاب سے نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا ہے میں نے نہیں ملیا، ادھے تو دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا، اور میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹ نہیں آئے گی۔ بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن، بلال اٹھو، آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو۔ تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس کا۔ تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، محمد مصطفیٰ۔ ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں، میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء،
میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا۔ یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا، یہ ہوا اللہ کی، یہ پتھر اللہ کے، یہ پہاڑ اللہ کے، یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی، یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلیوں کی کڑک، بارش کا برسنا، برسٹوں کے برسنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ نافرمانی پہ ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کچھ آپ بتا کر گئے، کیا کچھ کھول کر گئے۔ وہ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بکھر گیا، ستلج بکھر گیا، چناب بکھر، ان کو یہ کیوں بکھرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ۔ کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ۔ کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ۔ کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ۔ کتنے پانی میں غرق ہو گئے، کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے، کس نے کیا؟ اللہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم، عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف، کہ کوئی، اس کا اردو میں ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے، ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی۔ میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی۔ عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ وہ تف ہے تمہاری عقل پر، اور تف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے۔ برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم کرو، شرم کرو۔ ایک پیالے پانی میں ڈوب کے مر جاؤ بدبخت ہو۔